أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 75 تک 9 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ پچھلی آیات میں جیسے بات چل رہی تھی کہ اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کا، اپنی قدرت کا، اپنی طاقت کا اظہار فرمایا مختلف چیزوں کو ذکر کر کے، اور اس انسان کو یہ احساس دلایا کہ جب تم پر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، جب تم بالکل مضطر، مجبور، بے بس، بے کس ہو جاتے ہو اور کوئی سہارا نہیں ہوتا تمہارے پاس تمہیں سنبھالنے کے لیے، تو ایسی صورتحال میں تم بتاؤ کہ تم پھر کس ذات کی طرف آتے ہو۔ جب سارے سہارے چھوٹ گئے، ختم ہو گئے، تو پھر انسان اللہ کی ذات کی طرف آ جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان کتنا ہی کمزور ایمان والا ہو، کتنا ہی بدعمل ہو، لیکن بہرحال اس کو یہ علم ہے کہ جب سب دروازے بند ہے تو ایک دروازہ میرے خالق کا، اللہ رب العزت کا، وہ کھلا ہوا ہے۔ اب اللہ پاک کی اتنی بڑی ذات جس پر انسان ایمان لائے، اس کی مان کر چلے، اس کی اطاعت کرے، اس کو راضی رکھے، اس کے باوجود یہ انسان شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہت سارے لوگوں کو ایمان لانے سے روک دیتی ہے، مانع ہو جاتی ہے، اور ان میں سر فہرست چیز جو ہے وہ ہے مغیبات پر ایمان رکھنا۔ یہ بات میرے دوستوں بزرگوں بہت بڑی نعمت ہے، اور یقین کریں اس پر اگر ہم روزانہ 1000 مرتبہ بھی الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے ماں کی گود میں، اپنے گھر میں پیدائش کے ساتھ ہی ایمان بالغیب دیا ہے۔ ایمان بالغیب اس کو کہتے ہیں کہ وہ بہت ساری چیزیں جو انسان نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، اور اس دنیا میں انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتا، وہ سب مرنے کے بعد کے معاملات ہیں۔ جیسے قبر کی زندگی ہے، قبر کے معاملات ہے، قبر کے سوال و جواب ہے، فرشتوں کا آنا ہے، قبر کا جنت کا باغ بننا ہے یا قبر جہنم کا گڑھا بن جائے، پھر اس کے بعد ایک عالم قائم ہو، پھر حساب کتاب ہو، ایک ایک سوال ہو، پوری زندگی کھولی جائے، پل صراط سے گزرنا ہو۔ اب بتائیں یہ ساری چیزیں انسان کی عقل میں آنے والی نہیں، نہ ہم نے دیکھی ہے نہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارا اس پر ایمان ہے، اور اس ایمان کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان بالغیب کہا جاتا ہے۔ ہم ایمان بالغیب پر اس لیے آمادہ ہوئے کہ ہمیں یہ بتانے والی ہستی صادق اور امین تھی۔ ہمیں یہ بتانے والی جو ہستی تھی وہ اس کائنات کی سب سے بہترین ہستی تھی،
اور وہ ہستی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم نے اس کائنات میں ان کو سب سے اصدق سمجھا، سب سے سچا سمجھا۔ ان کی بات میں ذرہ برابر، رتی برابر شک شبے کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ ان کا فرمایا ہوا حق ہے، سچ ہے۔ انہوں نے فرمایا ایسا ہوگا، ہم نے کہا آمنا، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مغیبات پر ایمان نصیب کیا ہے، ایمان بالغیب نصیب کیا ہے، ورنہ دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ صرف اور صرف اسی وجہ سے توحید سے محروم ہے کہ ان کو ایمان بالغیب سمجھ نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان مر جائے، قبر میں رکھ دیا جائے، منو مٹی ہم خود ڈال کے آئے، اور کچھ مہینے بعد جب دیکھا تو جسم کا نام و نشان بھی نہیں ہے، سب مٹی ہو گیا، اور اس کے باوجود کہا جائے کہ نہیں، ایک دن آئے گا کہ یہ ذرات جڑیں گے، یہ قبر کی مٹی پھر جڑے گی، ایک ایک قبر سے 70 مردے صحیح سالم بن کر اٹھیں گے۔ یہ تو عقل میں نہیں آ رہی۔ جب نہیں آ رہی تو کہا کہ ہم اس پر ایمان بھی نہیں رکھتے۔ اتنی سی جگہ میں ہم اپنی میت کو رکھ کر آئے، کہا پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس میں فرشتے بھی آتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جنت کا باغ بن جائے، تا حد نگاہ اس میں جنت کی نعمتیں آ جائے، اس میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے، اس میں جنت کے قالین بچھائے جائے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چیزیں مغیبات کہلاتی ہیں۔ تو آج کی جو آیات ہے، اس کا لب لباب، اس کا خلاصہ جو ہے میرے دوستوں بزرگوں، دو چیزیں۔ ایک یہ بات کافر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اور آج بھی نہیں آتی کہ یہ مسلمان ہمیں جس عذاب سے ڈراتا ہے وہ عذاب آتا کیوں نہیں آ رہا؟ یہ مسلمان ہمیں جس قیامت کا خوف دلاتا ہے وہ قیامت آئے گی کب؟ یہ تو ہمارے باپ دادا سینکڑوں سال پہلے ان کو بھی ڈرایا گیا، ان پہ نہیں آئی قیامت، ہم پہ بھی نہیں آئی، اس کا مطلب آنی ہی نہیں ہے۔ سمجھ گئے دوستوں؟ تو یہ چیزیں ان کے ایمان کے لیے رکاوٹ بن گئی۔ جب انسان عقل پرستی کی بنیاد پہ چل پڑتا ہے تو یہ ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہم عقل پرست نہیں ہیں، ہم وحی کے تابع ہیں، ہم پیغمبر کے حکم کے تابع ہیں، لہٰذا وہاں سے جو ہمیں ارشادات ملے ہم اس پر ایمان لے آئیں۔ تو آج کی ان آیات میں اللہ پاک نے ان کی اس محرومی کو ذکر کیا، ان کے اس اعتراض کو ذکر کیا کہ کیوں وہ ایمان نہیں لا رہے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے وقال الذین کفروا، اور کافر کہتے تھے اذا كنا ترابا وآباؤنا، جب ہم ہو جائیں گے مٹی، یعنی قبر میں مٹی ہو گئے اور ہمارے باپ دادا بھی، تو اِنَّا لَمُخْرَجُونَ، کیا ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ، یہ وعدے تو ہم سے اور ہمارے باپ داداؤں سے اس سے پہلے سے ہوتے آ رہے ہیں، ان کو بھی یہی کہا جاتا تھا۔ لہٰذا ان هذا الا اساطیر الاولین، سمجھ یہی آتا ہے کہ یہ محض قصے کہانیاں ہیں۔ قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو حکم دیا، ان کو تو بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ ان سے کہیں سیرو فی الارض، ذرا زمین میں اپنے اطراف کے علاقوں میں گھومو پھرو، چلو پھرو، ذرا دیکھو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، دیکھو کہ مجرمین کے ساتھ کیا حشر ہوا۔ چونکہ یہ بات بار بار آئی کہ جتنی امتوں پر، قوم سمود پر، قوم عاد پر، قوم لوط پر علیہم الصلاۃ والسلام، ان پر جو عذاب آئے تھے یہ علاقے مکہ اور مدینہ سے زیادہ دور نہیں تھے، اور یہ لوگ آتے جاتے سفر کرتے ہوئے ان علاقوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، مشاہدہ کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان سے پوچھو کہ اگر تمہیں عذاب سمجھ نہیں آ رہا کہ اللہ کا عذاب کب آئے گا، کیسے آئے گا، تو بتاؤ ان پر کیا آیا ہے؟ یہ جو کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں، یہ جو گھر الٹے پڑے ہوئے ہیں،
یہ جو آج ویران حویلیاں پڑی ہوئی ہے یہ کیا ہے؟ اگر ان کے ساتھ ہو سکتا ہے تو تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اب تسلی دی اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو، فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر اتنا غم مت کریں۔ جو شخص انکار کو مزاج بنا لینا، مزاج، فرمایا ان پر اتنا غم نہ کھائیں۔ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور ان کی ان شرارتوں پر اپنے دل کو تنگ مت کریں، پریشان نہ ہوں۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو کہ عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، عذاب کب پورا ہوگا؟ قل، آپ کہہ دیجئے عسیٰ ان یکون ردف لکم بعض الذی تستعجلون، ممکن ہے کہ وہ تمہارے بہت قریب ہو، جو کچھ مانگنے میں تم جلدی کر رہے ہو اس کا کچھ حصہ تمہارے بہت قریب آ چکا ہو، یعنی اس عذاب کی ایک شکل آنے والی ہو۔ یہاں مفسرین نے لکھا جیسے غزوہ بدر ہوا، یہ عذاب ہی کی ایک شکل تھی، پکڑ آئی اللہ پاک کی، اور جو تصور نہیں تھا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ اتنے کمزور لوگوں سے شکست کھائیں گے، انہی بڑے بڑے لوگوں کے 70 بڑے بڑے سردار وہ اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، یہ بھی عذاب کی ایک شکل تھی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، بے شک تمہارا رب وہ تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن زیادہ تر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ پاک فوری پکڑ نہیں کرتے، یہ تو اللہ کا احسان ہے نا، یہ تو اللہ کا احسان ہے، اور جب انسان پر کوئی احسان کرے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ یہ کہ انسان یہ کہے کہ بھئی اگر واقعی کچھ ہوتا ہے تو میرے ساتھ کیوں نہیں ہوا۔ کتنی بڑی جرأت ہے اور کتنی خطرناک بات ہے۔ اس لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اللہ کے پکڑ کی سب سے خطرناک صورت یہ ہے کہ ایک بندہ گناہ بھی کر رہا ہو اور دنیا کی ترقی بھی اس کو مل رہی ہو۔ یہ پکڑ کی سب سے خطرناک صورت ہے کہ دنیا کی ترقی ہو رہی ہے، گناہ بھی ہو رہے ہیں۔ اس سے ذہن کیا بنتا ہے دوستو، شیطان کیا سمجھا دیتا ہے کہ گناہ کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے، گناہ سے کچھ ہوتا ہی نہیں، اگر ہوتا تو تم دنیاوی ترقی کیوں کر رہے ہو۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں یہ اللہ پاک کی پکڑ کی سب سے خوفناک شکل ہے، اس لیے کہ اس بندے کو اللہ پاک نے اب دے دی ڈھیل، اور ڈھیل کے بعد جب اللہ پاک پکڑ کریں گے تو پھر کوئی موقع نہیں ملے گا، یہ سب سے خطرناک ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ، اور بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، جو کچھ تم اپنے دلوں میں چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اللہ پاک سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین میں کوئی ایسی پوشیدہ اور مخفی چیز نہیں، الا مگر یہ کہ فی کتاب مبین، وہ سب کا سب لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ کوئی بھی چیز اس کائنات کی وہ اللہ پاک کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہے، سب کچھ اللہ پاک کے علم میں۔ اس لیے بحیثیت ایک مسلمان یہ ہمارا ایمان ہے، یاد رکھیں کہ گناہ اور معصیت اور نافرمانی یہ ایک آگ ہے، اور آگ کا کام جلانا ہے، ٹھنڈک دینا نہیں۔ لیکن ایک انسان گناہ کر کے بھی یہ کہے کہ جی مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوا، اور نعوذ باللہ اس سے اس کا ذہن یہ بن جائے کہ شاید یہ جو کہا جاتا ہے کہ گناہ سے تکلیف آتی ہے، گناہ سے نقصان ہوتا ہے، گناہ سے انسان ہلاکت میں چلے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ کہ گناہ کرتے رہو اور دنیاوی ترقی کرتے رہو، یہ محرومی کی دلیل ہوا کرتی۔ مومن کی پہچان یہی ہے کہ یہ گناہ کو اللہ سے دوری کا باعث سمجھتا ہے، اس لیے گناہ کے بعد اس کو ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، اور یہ توبے کی طرف آتا ہے۔ اصل یہ ہے
اس لیے زندگی میں انسان سے جب بھی گناہ ہو جائے، چاہے پہلے ہو چکے، چاہے قریب میں ہوئے ہو، چاہے بھولے سے ہوئے ہو، چاہے جان بوجھ کے کیے ہو، چاہے چھوٹے ہو چاہے بہت بڑے ہو، جیسے بھی ہو، لیکن یہ اپنا ایمان اور عقیدہ بنانا ہے کہ ان گناہوں سے اللہ کی ناراضگی اور دوری ضرور لازم آتی، چاہے مجھے سمجھ نہیں آئی لیکن آ گئی، چاہے مجھے سمجھ نہیں آئی لیکن آ چکی ہوگی۔ تو بعض دفعہ انسان پر اللہ پاک کی پکڑ بالکل اچانک آ جاتی۔ ہمارے حضرت شیخ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ ایک حافظ قرآن تھے اور ان کو قرآن کریم بڑا محفوظ مضبوط یاد تھا، ایسے پانی کی طرح پڑھتے تھے۔ بعض ہوتے ہیں تو ایک گناہ کی لت لگ گئی، ہوتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ گناہ کی عادت پڑ گئی، شروع میں کچھ بوجھ لگا، لیکن بعد میں جب عادت ہو گئی اور اس کے باوجود بھی قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، تراویح بھی سنا رہے ہیں، پکا بھی ہے، تو کیا کہا کہ بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کے باوجود بھی اللہ پاک کی کوئی پکڑ نہیں آتی، نعوذ باللہ۔ تو حضرت نے لکھا، حضرت کے خطبات میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ یہ حافظ صاحب جو پابندی سے قرآن اور تراویح سناتے تھے فر ان کے دل میں جب یہ خیال آیا، یہ تصور آیا نا، شیطان نے ڈالا کہ گناہ کرنے سے کوئی پکڑ نہیں، ورنہ میرا قرآن کیوں اتنا مضبوط ہے، ابھی تک چل رہا ہے سب کچھ۔ ایک دن جب صبح اٹھے تو سارا قرآن ذہن سے جا چکا، العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پکڑ وہ تو سب چیزوں کا کنٹرول اللہ کے پاس، اللہ پاک انسان کو موقع دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں تاکہ یہ بندہ متوجہ ہو جائے، متنبہ ہو جائے، توبہ کر لے، لیکن شیطان انسان کو اس راستے پہ لگا دیتا ہے کہ دیکھو نہ صحت میں فرق آ رہا ہے، نہ مال میں فرق آ رہا ہے، نہ کاروبار میں، نہ ذہن میں، کچھ بھی نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے گناہ سے کوئی خاص نقصان نہیں ہوتا، یہ تو ایسی باتیں بنا لی گئی ہے، نعوذ باللہ۔ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی ناراضگی کی شکل کیا ہے، وقت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، یہ کسی کو نہیں پتہ ہے دوست۔ اس لیے ہر وقت انسان اپنے آپ کو توبے کے ساتھ رکھے، گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لے، نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، اللہ پاک سے معافی مانگ لے۔ یہ توبے اور استغفار والی زندگی یہ انسان کو اللہ پاک کے قریب کر دیتی ہے دوست۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل بروز ہفتہ صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک حسب ترتیب بنات کے مدرسے میں مستورات کی اصلاحی مجلس ہوگی، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں بیان اور ذکر مراقبے کی مجلس ہوگی۔ تمام ساتھی اہتمام سے شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا۔ ہمارے مسجد کے ساتھی ابراہیم بھائی کے صالح صاحب کا آج انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے چلے گئے اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔